بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ذرا غصیلے لہجے میں فوراً بولا، مال کی فکر کس کمبخت کو ہے؟ میری طرف سے تو چاہے ابا کا سارا مال لڑک جائے، ہم کون سا اس مال سے عیش کر رہے ہیں، مجھے اس کی فکر نہیں۔ فکر تو مجھے اس بات کی ہے کہ چھوٹے چچا مستقل مال کھا رہے ہیں، لیکن گبن کے چکر میں مجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ لیکن پھنسوں گا میں بھی نہیں، بلکہ یوں سمجھے مجھ پر چوری کا الزام لگانا چاہتے ہیں۔ مجھے چوری کے چکر میں پھنسا کر وہ اپنے راستے کا یہ کانٹا بھی ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ان کی یہ سازش کامیاب ہو گئی تو شاید رفتہ رفتہ وہ مجھے ابا کی نظر میں اتنا برا بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم چھوٹی موٹی سہولتوں اور وراثت وغیرہ سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ تمہارا کیش سے کوئی تعلق ہے جو وہ تمہیں چوری کے الزام میں پھنسانے کی کوشش کرے؟ میں نے دریافت کیا۔ میں رات کو جا کر اسی کمرے میں بیٹھتا ہوں جہاں وہ اپنی میز کی درازوں میں نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں وہاں سے کافی دور لگی ہوئی ہیں۔ رات کو میں 3-4 چکر کارخانے لگاتا ہوں، لیکن زیادہ تر دفتر میں ہی بیٹھتا ہوں۔ چھوٹے چچا کی حرکات و سکنات سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ مجھے چوری کے چکر میں پھانسنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بس اتنے سے مسئلے کے لیے تم میرے پیچھے لگ گئے ہو؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تمہیں کیوں کر یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں؟ میرا دل کہتا ہے آپ انسانوں کے کام آتے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود اپنی مصروفیات میں سے لوگوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ وہ بڑے وثوق سے بولا، اور جیسے آپ اتنا سا کہہ رہے ہیں، مجھ غریب کے لیے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ مجھے یقین ہے آپ ضرور میری مدد کریں گے، اور تو کوئی میری بات سنتا ہی نہیں۔ ہاں میرے بھائی، میں ہی سن کر پھنس گیا ہوں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ شرمیلی سی ہنسی کے ساتھ بولا، مجھے معلوم ہے آپ مذاق کر رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو آپ کو مجھ سے دلی ہمدردی ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، میں نے ایک اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ چاہتا تو میں یہی ہوں کہ تمہیں اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دوں جہاں سے مجھے دوبارہ تمہاری صورت دکھائی نہ دے، لیکن تمہاری صورت دیکھتا ہوں تو ترس آ جاتا ہے۔ آپ مجھ پر رحم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ چودھری صاحب وہ اینک اتار کر سچ مچ دارو کتار رونے لگا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ رونے کی ضرورت نہیں، میں نے گڑبڑا کر کہا۔ میں تو تمہارے مسئلے کا حل بتانے لگا تھا، تم نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو تقریباً اسی طرح رک گئے جس طرح ٹونٹی بند کرنے سے پانی کی دھار رک جاتی ہے۔ اینک اس نے دوبارہ لگا لی اور پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گیا۔ عام حالات میں بھی اس کی آنکھیں پھیلی پھیلی سی رہتی تھیں، لیکن اس وقت تو کچھ اس طرح پھیل گئی تھی جیسے وہ کانوں سے نہیں بلکہ آنکھوں سے میری بات سنے گا۔ تمہیں تھوڑی سی ہمت سے کام لینا پڑے گا، میں نے کہا۔ تمہارے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ چھوٹے چچا کی سازش کو انہی پر الٹ دو۔ ان کے کچھ کرنے سے پہلے تم ہی کچھ کر گزرو۔ تم جب ڈیوٹی پر پہنچتے ہو تو کیا کمرے میں کوئی ہوتا ہے؟ نہیں، اس نے پر امید انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ کمرے کا تالا میں ہی کھول کر جاتا ہوں، چوکیدار گیٹ پر ہوتا ہے اور ورکر مشینوں پر ہوتے ہیں۔ تم جاتے ہی ان درازوں کا تالا توڑ دو جن میں رقم ہوتی ہے، اور رقم کی گڈیاں اس طرح میز پر سجا دو جیسے کوئی چور ان کو لے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ کام اس دن کرنا جس دن تمہیں یقین ہو کہ ہفتے بھر کا کیش درازوں میں ہی جمع ہے۔ اس بات کا تو تمہیں اندازہ رہتا ہے نا؟ بہت اچھی طرح، وہ جلدی سے بولا۔ میں دن میں بھی اکثر و بیشتر دفتر جاتا رہتا ہوں، اسی لیے تو چھوٹے چچا کی نظروں میں زیادہ کھٹکنے لگا ہوں۔ میں سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں۔ ابا دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، وہ اس آفس میں کبھی آ کر نہیں جھانکتے۔ میں تمہارے چھوٹے چچا کو فراڈ سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا۔ چھوٹے کارخانوں کے حسابات زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتے۔ درازیں توڑنے سے پہلے تم اس ہفتے کی کیش سیل کا رجسٹر دیکھ لینا، اس میں مجموعی طور پر کم رقم کا اندراج ہوگا جبکہ درازوں میں زیادہ رقم موجود ہوگی۔ بینک میں جمع کراتے وقت چھوٹے چچا فاضل رقم اپنے پاس رکھ لیتے ہوں گے۔ تم رقم جوں کی تم میز پر رکھ دینا اور گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے ابا کو فون کرنا کہ جب تم کمرے میں داخل ہوئے تو کوئی شخص درازوں سے رقم نکال کر میز پر جمع کر رہا تھا۔ تم نے اسے للکارا تو وہ کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ تھوڑی بہت ایکٹنگ تو
तुम कर लेते हो ना? एक्टिंग तो मैं अच्छी खासी कर लेता हूँ सर, वो थूक निकल कर बोला। और एक लम्हे के लिए मुझे गुमान सा गुजरा कि कहीं इसका हद से ज्यादा बेवकूफ नजर आना भी एक्टिंग ही तो नहीं थी। बस तो फिर ये ड्रामा कर गुजरना, इससे कम से कम दो फायदे तो होंगे। रकम चूंकि हर हाल में गिनी जरूर जाएगी और हिसाब किया जाएगा कि चोर कुछ ले तो नहीं गया। इससे एक तो ये इंकशाफ हो जाएगा कि छोटे चचा हफ्ता हफ्ता भर कैश बैंक में जमा नहीं कराते। दूसरे, वसूली के रजिस्टर की रकम और कैश में फर्क होगा। छोटे चचा की पोजीशन लाजमन मशकूक हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, जरा हिम्मत करोगे तो उल्टी चाल छोटे चचा पर पड़ जाएगी। लेकिन पहले अच्छी तरह सोच लेना कि ये काम तुम्हारे बस का है या नहीं। इसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी और ये हमाकत की चमक से मुख्तलिफ थी। वो जरा तामल के बाद असबात में सर हिलाते हुए बोला, मेरा ख्याल है मैं ये काम कर ही लूंगा। कम से कम छोटे चचा को सबक सिखाने के लिए तो कर ही गुजरूंगा। बस तो अब जाओ, फिलहाल तुम्हारे लिए मेरे पास यही मशवरा है। माजरत चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ दफ्तर में नहीं ले जा रहा। मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं जिनके लिए मुझे तन्हाई और यकसोई की जरूरत है। फिर कभी मौका मुनासिब हुआ तो चंद मिनट बैठेंगे। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, कोई बात नहीं। वो बुरा मनाए बगैर बोला, बुरा मनाने की तो शायद इसमें हिस्से ही नहीं थी। मुझ पर तो आपका यही एहसान काफी है कि यहाँ खड़े खड़े आपने मुझसे इतनी बातें कर ली। मुसाफा करते हुए वो एक बार फिर तकरीबन दोहरा हो गया। इस बार मैंने इसे कंधे से पकड़कर सीधा कर दिया और खुदा हाफिज कहकर इमारत में दाखिल हो गया। अपने ऑफिस में जाकर बैठे हुए मुझे चंद ही मिनट हुए थे कि कैथरीन ने बताया किसी मिस्टर एडम का फोन है। मैंने मिलाने के लिए कहा। दूसरे ही लम्हे वही मानूस और कुछ मनहूस सी आवाज सुनाई दी, अहमद शुजा के हाँ से हो आए। मैं अंदाजा नहीं कर सका कि ये सवाल था या बयान या फिर महज ये जताना मकसूद था कि वो हर वक्त मेरी नकलो हरकत से वाकिफ रहते हैं। हाँ हो आया, मैंने मुलायमत से जवाब दिया। इसके बारे में छानबीन करने गए थे कि वो किस किस्म का आदमी था। एडम उर्फ एडी ने अपने असरार से लहजे में उर्दू में ही पूछा। जब तुम्हें ये मालूम है कि मैं वहाँ गया था तो फिर ये भी मालूम होना चाहिए कि किस लिए गया था। मैंने रखाई से कहा, नहीं हमारा आदमी तुम्हारे इतना ज्यादा करीब नहीं हो सका। वो बोला, बहरहाल ये बात ज्यादा अहम नहीं है। अहम बात ये है कि वो बाक्स हमें चाहिए। कौन सा बाक्स? मैंने हकीकतन हैरत से कहा। इसने गोया तहम्मुल से काम लेते हुए इस स्याह बाक्स की साख्त की वजाहत की जो अभी तक मेरे लिए ममा बना हुआ था, मगर वो तो फरार होते वक्त अहमद शुजा ही के हाथों में था। मैं तो इसे ब्रीफ केस समझा था। मैंने सादगी से कहा, मुझे तो इसके बाद शायद तुम्हारे ही किसी मनहूस आदमी ने हस्बे मामूल गीदड़ों की तरह पीछे से हमला करके बेहोश कर दिया था। मेरे पास वो बाक्स कहाँ से आ सकता था? अहमद शुजा के फरार होते ही एक सफेद गाड़ी तेजी से इसके ताक़ब में रवाना हुई थी। इसमें वही नौजवान था तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड के फराइज अंजाम देता है, हर वक्त साया बनकर तुम्हारे पीछे लगा रहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम उसे नहीं पहचानते? मैंने कोई जवाब न दिया। वो मेरे बारे में वाकई तो सभी कुछ जानते थे। एडी बात जारी रखते हुए बोला, हम ये नहीं जान सके कि जब तुम्हारा आदमी अहमद शुजा के ताक़ब में रवाना हुआ और जब इसे हादसा पेश आया, इसके दरमियान क्या हुआ। और इसी दरमियान वक्फे में वो बाक्स कहीं गायब हो गया। इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। हमें यह भी मालूम है कि वो तबाहशुदा कार से बरामद नहीं हुआ। जाहिर है इसका मतलब यही है कि रास्ते में तुम्हारा आदमी इसे हासिल करने में कामयाब हो गया और वो तुम तक पहुंच चुका है। अब वो कोई ऐसी चीज तो थी नहीं कि अहमद शुजा इसे चुबाकर निकल जाता। इससे तो कोई वहील मछली भी निकल कर आसानी से जिंदा नहीं रह सकती थी। मुझे इससे कोई गर्द नहीं कि वहील मछली इसे निकल कर सुख से रह सकती है या मैदे के अल्सर और दर्द में मुब्तला हो जाती है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैंने तुम्हें बता दिया है कि ना तो बाक्स मुझ तक या मेरे किसी आदमी तक पहुंचा है और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है। मुझे इस किस्म के किसी बॉक्स वगैरह से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी तशवीश देखकर दिलचस्पी पैदा हो चली है।
بہت اونچی چیز ہو، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ ایڈی گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہ زیادہ تر بات کرتے وقت ہم کا صیغہ استعمال کرتا تھا، شاید وہ بات کرتے وقت غیر شعوری طور پر اپنے تمام ساتھیوں کی ترجمانی کر رہا ہوتا تھا۔ پھر اس کے لہجے کی سنجیدگی میں سفاکی کی آمیزش بھی ہو گئی اور وہ ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے بولا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، باکس ہمیں واپس کر دو، وہ تمہارے کام کی چیز تو ہے نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں بھی آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم اب باکس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ میں وضاحتیں کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی یہ بات میرے لیے قابل برداشت ہے۔ کوئی میرے کہے پر یقین نہ کرے اور مجھے جھوٹا سمجھے۔ اس کے لہجے میں دوبارہ نرمی آ گئی اور وہ سمجھانے کے سے انداز میں بولا، اگر کسی نے غلط طریقے سے اس باکس کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ دھماکے سے پھٹ کر تباہ ہو جائے گا اور کھولنے والے کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے۔ پھر تو تمہیں اس کی کوئی فکر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی راز محفوظ ہے تو اس کو کھولنے کی کوشش کرنے والا یقیناً مارا جائے گا اور باکس کے راز سمیت تباہ ہو جائے گا، کیونکہ پرچہ ترکیب استعمال تو اس کے ساتھ ہے نہیں، لہذا تمہیں اس کے بارے میں تشویش نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس کی طرف سے بے نیاز ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ وہ بولا، یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی اسے صحیح طریقے سے نہ کھول لے، جو چاہو سمجھ لو۔ وہ مبہم لہجے میں بولا، لیکن باکس جلد واپس کر دو، خدا کی پناہ۔ میں نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تم کیا میری ہر بات پر یقین نہیں کرنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اگر وہ میرے پاس ہے تو جب اور جس طرح چاہو مجھ سے وصول کر لو۔ تمہاری معلومات تو ویسے ہی لامحدود ہیں، تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ میں نے باکس کہاں رکھا ہوا ہے، مجھے بھی بتا دو، خود اٹھا کر تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس سے زیادہ میری طرف سے پیشکش کیا ہو سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم ہمارے پسندیدہ بلکہ مطلوبہ کی فہرست میں شامل ہو، ورنہ یہ جب چاہو اور جس طرح چاہو والی الفاظ استعمال کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ وہ طویل سانس لے کر بولا، اگر ہم تم پر مہربان نہ ہوتے تو نہ جانے اب تک تمہارا کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ اپنی سی کوششیں تو کر چکے ہو، اگر میرا خدا مجھ پر مہربان نہ ہوتا تو شاید ان میں سے کوئی کامیاب ہو چکی ہوتی۔ میں نے کہا، اس کا تکبرانہ انداز مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اگر وہ شخص میری رسائی میں ہوتا تو مجھے امید تھی کہ میں اس کا تکبر نکال دیتا۔ وہ اپنا لہجہ کسی روانیت زدہ بادشاہ کا سا بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ ارے، اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا، تو تم سمجھتے ہو کہ وہ کوششیں تمہیں ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں تھیں؟ وہ میرے اپنے خیال سے گویا بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ بچکانہ خیال ذہن سے نکال دو چندہ۔ تمہیں ٹھکانے لگا دینا ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے منہ پر بیٹھی ہوئی کسی مکھی کو اڑا دینا۔ تم پر جو حملے ہوئے وہ تو میری اہلیت اور قابلیت کے چھوٹے موٹے امتحان تھے، انہی کے بعد تو تم ہمیں زیادہ عزیز ہو گئے ہو۔ اس سے پہلے ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ تمہیں اہمیت دیں یا نہیں۔ بڑی نوازش ہے تمہاری کہ تم نے مجھے سایہ عافیت میں لیا ہوا ہے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، میرا وقت خاصا قیمتی ہوتا ہے اور تم ہر بار فون پر بڑی بوڑھیوں کی طرح ادھر ادھر کے قصے چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہو۔ میرا خیال ہے اب بات ختم ہو چکی ہے، خدا حافظ۔ بات تو اب شروع ہوگی پیارے۔ وہ یک دم بدلے لہجے میں بولا، اگر تم نے باکس واپس نہ کیا تو ایک ایسی کہانی شروع ہوگی جس کا انجام کم از کم تمہارے لیے بڑا المناک ہوگا۔ بعض اوقات میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری باتوں کا کیا جواب دوں۔ میں نے بیزاری سے کہا، ہم عام طور پر صرف وہ جواب سننے کے عادی ہیں جو ہمارے حق میں جاتے ہوں۔ وہ بولا، تم نے وہ کیسٹ دیکھی؟ ہاں، تم لوگوں کی باسط کا وہ ثبوت میں نے بغور دیکھا تھا۔ تنہا اور مجبور بے بس انسان کے ساتھ جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، انہیں ایک نہ ایک روز اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ میں نے نفرت سے کہا، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اکثر خبیث اپنی خباستوں کے کوئی نہ کوئی جواز گاڑ لیتے ہیں۔ وہ گویا میری بات سنے بغیر بولا، وہ بھی ہم سے اکثر اسی لہجے میں بات کرتا تھا جس طرح تم کرتے ہو۔ وہ بھی ہماری بات نہیں مانتا تھا اور جب ماننے پر تیار ہوا، اس وقت بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ اس وقت ہم اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ آدمیوں کی فہرست سے اس کا نام کاٹ چکے تھے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرا نام اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ آدمیوں کی فہرست
سے کب کاٹ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بہت جلدی ہے تمہیں کسی لرزہ خیز انجام سے دوچار ہونے کی، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اصل میں تم اس لیے مجھ سے ایسے لہجے میں بات کرتے رہتے ہو کہ ابھی تمہارے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے کہ میں جن کی نمائندگی کرتا ہوں وہ کون ہیں، تو پھر تم بتا دو نہ تاکہ میں تھر تھر کانپنے لگوں۔ میں نے ملائمت سے کہا۔ بتا دیں گے، وہ مربیانہ انداز میں بولا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ تمہارا نام اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ آدمیوں کی فہرست سے کاٹنے کے مراحل ابھی دور ہیں، لیکن تم کوشش بھی کرو اور دعا بھی کہ ان مراحل تک نہ پہنچو، کیونکہ تم بہت قیمتی انسان ہو۔ اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم تمہیں بن مول خریدنا چاہتے ہیں، اسی لیے تم پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں تم ہمارے کام آؤ، اس طرح تم اور بھی قیمتی آدمی بن جاؤ گے، بہت عروج ملے گا تمہیں۔ میرے لیے اتنا ہی عروج کافی ہے جتنا مجھے مل چکا ہے۔ میں قناعت پسند آدمی ہوں، اگر مجھے مزید عروج کی خواہش بھی ہوگی تب بھی میں اس کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہوں گا، خصوصاً تم جیسے لوگوں کی۔ خیر، یہ سب کچھ تو وقت آنے پر دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت تک بھی تم قناعت پسندی کی باتیں مت کرو۔ آج کے دور میں قناعت پسند تقریباً نایاب ہو گئے ہیں، اب تو درویش اور سادھو بھی قناعت پسند نہیں رہے۔ ہاں، اگر تم فیشن کے طور پر اپنے آپ کو قناعت پسند کہہ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کروڑ پتیوں میں اپنے آپ کو درویش اور قناعت پسند وغیرہ کہنے کا فیشن ہے۔ جس سال کروڑوں کا منافع ہوتا ہے، اس سال بھی اگر کوئی پوچھ لے کہ کاروبار کیسا جا رہا ہے تو یہی جواب دیتے ہیں کہ بس دال روٹی چل رہی ہے۔ اس فیشن کے مطابق تمہاری قناعت پسندی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں اعتراض ہو بھی تو میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم کون ہو؟ ریڈ ڈاٹ کیا ہے اور مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس امید پر کہا کہ شاید اس بار وہ کھل ہی جائے۔ یہ باتیں اتنی آسانی سے بتائی جانے والی تو نہیں ہیں، اور ابھی یہ سب کچھ جاننا تمہارے لیے اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کچھ جان ہی جاؤ گے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ لیکن مجھ پر ہی تمہاری نظر انتخاب کیوں ہے؟ اس شہر میں، اس ملک میں مجھ سے کہیں بڑے بڑے سرمایہ دار پڑے ہیں۔ میں نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمیں کسی سرمایہ دار کی ضرورت ہے؟ وہ گویا میری ناسمجھی پر قدرے حیران ہوتے ہوئے بولا۔ سرمایہ تو تم ہم سے جتنا چاہو لے لو، سیٹھوں سے ہمیں دلچسپی ضرور ہے، لیکن ویسی نہیں جیسی تم سے ہے۔ تم صرف سرمایہ دار ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہو۔ تمہارے اندر بے شمار صلاحیتیں ایسی ہیں جن کا ابھی شاید تمہیں خود بھی علم نہ ہو۔ ہمارے لیے تم سرمایہ دار نہیں بلکہ خود ایک سرمایہ ہو۔ ہم نے تمہیں اپنے ریزرو بینک میں ڈالا ہوا ہے۔ سیٹھوں کا کیا ہے؟ سیٹھ تو ہمارے لیے گاجر مولی کی طرح ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ عزت افزائی کا بہت شکریہ اور خدا حافظ، میں نے کہا۔ باکس واپس کرنے کے بارے میں ضرور غور کرنا، اس نے ایک بار پھر تاکید کی۔ اس بار میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس شام میں گھر پہنچا تو ایک اور حیرت میری منتظر تھی۔ میں ڈرائیو وے میں گاڑی سے اترا تو کوٹھی کے سیکیورٹی انچارج گارڈ طارق خان نے سر کھجاتے ہوئے قدرے ندامت امیز انداز میں وہیں مجھے بتایا، سر، آپ کے بیڈ روم سمیت چند کمروں میں آپ کو کچھ گڑبڑ نظر آئے گی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میری سستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اس شخص کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ وہ گھر میں داخل کس طرف سے ہوا تھا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ عقبی لان کی دیوار پھاند کر طارق خان نے جواب دیا، اور اس کا خیال غالباً یہی تھا کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ طارق خان کی ڈیوٹی زیادہ تر دن میں ہوتی تھی اور وہ عموماً گیٹ ہاؤس میں ہی رہتا تھا، لیکن کبھی کبھار کسی اسیب کی طرح نہایت غیر محسوس انداز میں اصل عمارت کا چکر لگا لیتا تھا، یعنی کسی کو کم ہی نظر آتا تھا۔ گھر میں گھومنے پھرنے کا اس کا اپنا ایک مخصوص انداز تھا، وہ کہیں بھی کسی کے سامنے اچانک نمودار ہو سکتا تھا۔